یہ ہمارے مارکیٹ کا ہمارے کاروباری نظام متاثر ہوا بہت، ہماری دکانیں خراب ہوئی، ہم بے روزگار ہو گئی، ہمارا چولہا بجھنے والا ہے۔ وہ لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ حکومت اچھا سے راستہ، ڈیل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا راستہ وہ کہہ رہے ہیں تب کھولیں گے جب پیسے ملیں ہاں گے۔ پیسے ملے، اس کی 8 لاکھ روپے مانگ رہے، اس کی وجہ سے ہم راستہ کھولیں گے۔ وہ ٹیکس مانگتے ہیں یعنی راستے کے۔ یہ تو حکومت اگر چاہے تو وہ تو راستے دیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں حکومت چاہے تو مارکیٹ والا کیا ہے اور بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن، میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک طرف ترقیاتی کام شروع ہیں، فلائی اوور کا کام شروع ہے، اور فلائی اوور کی اگر بات کی جائے تو موسٹلی یہ بڑی سٹیز میں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان بھی اگر ساؤتھ کے پی کے کا آپ اسے ہب سمجھ لیں تو میرے حساب سے فلائی اوور یہاں پہ یہ لوگ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور کام بھی شروع ہے۔ لیکن جہاں پہ جو فلائی اوور کا کام ہوتا ہے، چاہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو یا کسی بھی شہر میں، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ٹریفک کی روانی میں مسئلے مسائل یہ تو آتے ہی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں جب کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا تو ہے، لیکن یہ ان کی بہتری کے لیے ہے کہ اگر فلائی اوور بنتا ہے تو ٹریفک کی روانی میں جو ہے آسانی ہوگی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ موسٹلی کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کے زمرے میں گنا جاتا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات یہاں پہ بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ جو اصل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پاکستان میں پولیٹکس ہی کنسٹرکشن اور یہ بریجز ان کی ڈیولپمنٹ کے بیس پر ہی ہوتی چلی آ رہی ہے 1947 سے ہی۔ آج ہم لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو فلائی اوور بننے جا رہے ہیں، کتنا فائدہ مند ہے اور لوگوں کو کتنا فائدہ ملے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ظاہری بات ہے، تو یہ اچھا کام ہے، عوام کے لیے ایک سہولت ہے۔ اس پہ میرا ذاتی بہت کافی نقصان ہوا تھا۔ میرا اسی مارکیٹ پہ میرا اپنا ذاتی دکان تھا، وہ تو ٹیمے والے نے گرا دیا تھا، پھر بھی میں خوش ہوں۔ ابھی یہاں پہ میرے پر بھی تکلیف ہے، ابھی یہ دیکھو نا، میرے دکان کے سامنے یہی حالت ہے، میرا کاروبار بھی حاضر پہ بند ہے، لیکن پھر بھی میں خوش ہوں۔ وہ کس وجہ سے تو اسی عوام کے لیے ایک سہولت بنا ہے۔ یہ چند دن کے لیے، چند مہینے کے لیے تکلیف ہوگا، لیکن بعد میں اس کا سہولت ہے۔ اگر تکلیف برداشت نہیں کرے گا عوام، دکاندار، باقی لوگ، لیکن سہولت تو اسی طرح نہیں مل رہا ہے۔ تو کہ آپ کی شاپ بالکل ہی ایسی جگہ پہ پھنسی کھڑی ہے، کیا کہیں گے؟ کو یہ جو کام ہو رہا ہے، پروجیکٹ ہو رہا ہے، پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بھائی جان، اتنی ضرورت تو یہاں نہیں تھی فلائی اوور کی، یعنی کہ بنیادی ضروریات تھی، ان کو پورا کرنا چاہیے تھا پہلے۔ تو یہ بنانے سے پہلے انہوں نے یعنی کہ متبادل راستے دینے تھے، کیونکہ یہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں تقریباً روزانہ 50-60 بندے گرتے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، ہمیں بھی پریشانی ہے، لوگ بھی بیچارے بہت تکلیف میں ہیں۔ تو ہم حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ کام کو، پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے۔ کاروبار پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ کاروبار میں تو یہ ہے نا، راستے بند ہیں، کوئی بندہ آتا نہیں ہے، تکلیف ہے، تو اس وجہ سے کاروبار پہ بہت اثر پڑے ہے۔ تو بس یہ جلد از جلد کام ہو جائے، کیونکہ جب یہ راستے بند ہے تو ہمارے کاروبار بالکل متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ابھی یہاں تو کام ماشاءاللہ 24 گھنٹے ہیں، شروع ہے 24 گھنٹے۔ تو پہلے میرے خیال میں ٹانگ کٹے والی سائڈ پہ بہت سلو تھا، لیکن ادھر کام بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ شیر خان۔ شیر خان بھائی، یہ بتاؤ، باقی لوگوں سے بھی بات کی ہے، پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہو؟ بس یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے بہت خوشی کی بات بھی ہے، یہ ترقی کی بات بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا، لیکن فی الحال تھوڑا سا مسئلہ تو ہے لوگوں کے ٹریفک کے لیے۔ بار موٹر سائیکل، چھوٹے سائیکل وغیرہ یہ تو جا سکتا ہے، لیکن گاڑی کے لیے تھوڑا مسئلہ بن سکتا ہے، چینچ وغیرہ وغیرہ کے لیے، لوگوں کے لیے، آمد و رفت کے لیے تھوڑا مسئلہ تو ہے۔ کاروبار پہ اثر پڑ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ کاروبار میں تو 50% تو لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس پر گاڑی تو آتی نہیں ہے، موٹر سائیکل آتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو ڈھیرے والوں کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس کے لیے شہر بھی ترقی بھی کر سکتا ہے، صفائی بھی ہو جائے گا۔ کیا کہو گے پروجیکٹ کے حوالے سے؟ یہ ماشاءاللہ روڈ اچھی طرح جا رہا ہے، کام فلائی روڈ جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ متبادل راستے بنائیں جو لوگوں کا آنا جانا آسان ہو جائے۔ یہاں پر بہت ٹریفک جام ہوتا ہے اور لوگ بہت مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی آپ کہہ رہے ہیں کام اچھا ہے ہو، لیکن متبادل راستے کھول دیں۔ متبادل راستے کھولے تاکہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو جائے، اور حکومت سے بس یہ درخواست ہے کہ یہ 2 راستے جو یہ کھل جائے
ایک خوشحال مارکیٹ ہے اور ایک دوسرا اس کے ساتھ ہے. ابھی ایک بندے سے ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل راستہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے, اس پہ لڑائی ہوئی ہے. لوگ بھی تو راستے کھولنے نہیں دے رہے نا. وہ تو ہے لیکن بس حکومت اگر چاہے تو آپ ہاں وہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس وجہ سے وہ حکومت اچھا سے راستہ deal نہیں ہوتا ہے. اچھا راستہ وہ کہہ رہے ہیں تب کھولیں گے جب پیسے ملیں ہاں گے. پیسے ملے, اس کی 8 لاکھ روپے مانگ رہے اس کی وجہ سے. تو یہ عام شہریوں کی بھی غلطی ہے کیونکہ راستہ نہیں دیتے. یہ گلیوں والے مارکیٹ والے کہتے کہ ہمارا کاروبار پر برا اثر پڑتا ہے کہ لوگ آتے جاتے. پھر ہمیں 8 لاکھ دے تاکہ وہ جو اثر پڑے وہ پیسوں میں. پھر ہم راستہ کھولیں گے. وہ ٹیکس مانگتے ہیں یعنی راستے کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ بتائیں کہ پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے. پروجیکٹ تو ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے لیکن متبادل راستے نہیں ہے, اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑا تکلیف ہے. پروجیکٹ تو 24 گھنٹے ماشاءاللہ کام تو اچھا جا رہا ہے. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار اور کنسٹرکشن اچھی جا رہی ہے, متبادل راستے. متبادل راستے میں لوگوں کو مشکلات ہے. کچھ لوگ شکایت بھی کر رہے تھے کہ متبادل راستے جو مارکیٹوں میں ہیں نا وہ مارکیٹوں والی بھی اجازت نہیں دے رہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ کچھ آگے 1-2 راستے اگر کھلتے ہیں, یہ تو حکومت اگر چاہے تو وہ تو راستے دیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں حکومت چاہے تو مارکیٹ والا کیا ہے. اور بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کیا نام ہے جی صاحب؟ मेरा नाम गनीर الرحमान है. غنی الرحمان سر, یہ بتائیے پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فلائی اوور کی ضرورت تھی, بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا, اور کام کیسے ہو رہا ہے. मेरे प्यारे मैं इतना ये कहूँगा कि माशाल्लाह इसी हुकूमत में अली अमीन साहब की हुकूमत में सारे काम अच्छी हुई. जैसे पहले के रिप्लाई से पहले अब निकासी का जो प्रोग्राम था वो भी अच्छा था, लेकिन हमारी आवाम की बहुत बड़ी गलती है. एक गलती है कि उस निकासी में जो है ना लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो जाम हो जाते हैं, सारे पानी ऊपर आ जाते हैं, पानी बर्दाश्त नहीं हो सकते. हमारी गलतियाँ हैं. और दूसरे जो है ना वो रिप्लाई का काम ये तो ज़रूरत था, अच्छी बात है. हुकूमत ने अच्छा फैसला किया, यही रश कम होगा. हमारे मार्केट का हमारे कारोबारी निज़ाम मुतासर हुआ बहुत. हमारी दुकानें ख़राब हुई, हम बेरोज़गार हो गई, हमारा चूल्हा बुझने वाला है. यही अभी जो है ना हुकूमत ये रट दे रही है कि ये जगह हमें चाहिए. भाई हम तो अपना रिज़्क़ कमाने के लिए यही बैठी हुई है, तो होना तो यही चाहिए कि भाई हमको जीने दे. ये मिसाल हम उस शेप दीवार के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा यही दुकानें ख़त्म हो गई, लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया और रिप्लाई की वजह से. लेकिन ये अच्छी फ़ैसला है हुकूमत की तरफ से. ये तो हमें पता नहीं, ये अगली नस्लों को इसका पता लगेगा कि इसकी क्या समरात है. हाजी साहब, ये जो हाजी साहब की दुकान है ये हलवे वाली है, ये पहले दुकानें हुआ ये करती हमारी थी यहाँ पे, लेकिन अब वो दुकानें गिरा दी गई फ्लाई ओवर बनने के लिए. लेकिन फिर भी हाजी साहब कहना फैसला अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है अगली नस्लों के लिए इंशाल्लाह.